بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہاروت و ماروت کون ہیں؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ دوستو، ہاروت و ماروت کے متعلق ہمیں دو طرح سے روایات ملتی ہیں۔ ایک تورات اور انجیل اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں کہ اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ دوسرا قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم تو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے، ہم تیری ہی اطاعت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی اسی طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے جواب دیا، اگر ہمیں یہ چیزیں دے دی جائیں تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ پاک نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر ان دنیا میں بھیجا۔ وہ دو فرشتے شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا، اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرغوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے، تو انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا پھر میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا اور نشے کی مستی میں اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل سیکھ لیا، جس کے ذریعے ہاروت و ماروت آسمان پر جاتے تھے۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج ہم وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت رہیں گے۔ ہاروت و ماروت کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت دن سے وابستہ کرتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کی وجہ سے معاشرے میں خوب شر اور فساد برپا کرتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر بنتر میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے جادوگر تھے۔ ان کا جادو دور دور تک بہت مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی ایک جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر و جادو کی کتابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز عمل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا، سلیمان تو پیغمبر تھا ہی نہیں، بلکہ ان جادوئی کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور دوبارہ سے عمل کو شروع کر دیا اور جادوئی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم شہر بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، مگر یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور تکلیف کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شرپسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔